بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ الخامس تقسیمها الی مفوتۃ وغیر مفوتۃ۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول، یہاں صفحہ ہے کتاب کا 48۔ مقدمے کے آغا جان تقسیم کر رہے تھے۔ آج جو ہے ظاہراً چوتھی تقسیم ہے نا، پانچویں ہے۔ پانچویں تقسیم میں جو ہے مقدمہ مفوتہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ دوسرا ہے مقدمہ غیر مفوتہ، نام سے ہی ظاہر ہے۔ ایسا مقدمہ کہ جس کو انجام نہ دینا سبب بنے واجب کے فوت ہونے کا، اس کو کہیں گے مقدمہ۔ اس کو انجام نہ دینے سے ایک واجب فوت ہو جائے گا۔ مقدمہ غیر مفوتہ، جس کو انجام دیں تب بھی واجب فوت نہیں ہوتا۔ انجام نہیں دیا آپ نے، واجب آپ سے فوت۔ بات سمجھ آ رہی؟ مثال دیتے ہیں آپ کو، قطع مسافت، سفر کا طے کرنا حج کو انجام دینے کے لیے۔ حج ایک فعل واجب ہے، اس واجب کو انجام دینے کا مقدمہ کیا ہے؟ آپ یہاں سے مکہ کی طرف ایام حج سے پہلے سفر کریں، ایام حج میں وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں اور حج کو انجام دے سکیں وقت پر۔ اب یہ قطع مسافت بالنسبت الی حج واجب، یہ مقدمہ مفوتہ ہے۔ اگر آپ نے سفر نہ کیا تو حج آپ سے فوت ہو جائے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، ایک درمیان میں بات اشارہ کر رہا ہے مسئلہ فقہی اختلافی کی طرف۔ بین الفقہاء امامیہ اختلاف ہے اس چیز میں کہ یہ جو وجوب حج ہے، وجوب جو حج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آیا یہ وجوب حج ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے حج کے ساتھ تعلق پیدا کر چکا ہے اور حج واجب ہو چکی ہے، لیکن ادائیگی کب صحیح ہوگی؟ جب ایام حج آئیں گی۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور بہت سے علماء اس کے نظریے کے مالک ہیں، فقہا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وجوب اس حج واجب کے ساتھ، حج کے ساتھ تب تعلق پیدا کرتا ہے کہ جب آپ میں استطاعت آ جاتی ہے۔ آپ میں استطاعت آ گئی، ابھی حج کے دن 6 مہینے پڑے ہیں، سمجھ آئیے، حج واجب ہو جائے گی، وجوب حج کے ساتھ تعلق پیدا کر لے گا۔ یعنی قبل از حلول وقت حج وجوب حج کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جب تک وقت نہیں آیا، ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، حج واجب نہیں۔ یہ دو نظریے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم قائل ہو جائیں اس نظریے کے کہ ایام حج کے آنے سے پہلے حج کے ساتھ وجوب تعلق پیدا کر لیتا ہے، تو پھر حج ہو گئی واجب۔ اس واجب کا مقدمہ کیا ہے؟ سفر کرنا۔ ابھی 2 مہینے پڑے ہیں، پرانے زمانے میں 6 مہینے پہلے سفر شروع کر دیتے، اگر نہیں کرتے تھے تو حج پہ پھر اس کے بعد بحری جہاز آگے، مثلا بعض اوقات 2 سال سفر کرنا پڑتا تھا۔ پیدل جب جاتے تھے خچروں کے ذریعے سے 2 سال، اور سیدھے نہیں جاتے تھے، یہاں سے جاتے تھے ایران، ایران سے جاتے تھے عراق، اور پتہ نہیں اور کون سے ملک میں، پھر وہاں سے بارڈر کے ذریعے سے
انٹر ہوتے تھے سعودی عرب میں، 1 سال جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 سال آتے ہوئے لگتا تھا، 2 سال کے بعد حاجی صاحب واپس آتے تھے۔ اب اس اعتبار سے اگر حج قبل از ایام حج واجب ہو جائے تو سفر کیا ہوتا ہے؟ قطع مسافت اس کا مقدمہ ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اس کو انجام نہیں دیں گے اس مقدمے کو تو حج فوت ہو جائے، آپ سفر نہیں کریں گے، حج نہیں کر سکتے ایام حج میں۔ اس نظریے کی بنا پر کہ جو کہتے ہیں وجوب حج کے ساتھ ایام حج سے پہلے تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس نظریے کے مطابق قطع مسافت مفوتہ مقدمہ مفوتہ ہے بنسبت حج واجب کے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں ایام ماہ مبارک میں تمام شرائط ہیں آپ کے پاس، روزہ آپ کا واجب ہو جاتا ہے طلوع صبح سے لے کر شام تک، نہیں غروب نہیں ہم کہتے ہیں شام تک، رات تک، صبح سے لے کر رات تک روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، لیل یعنی رات تک، نہ غروب تک، غروب ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں رات جب چھاتی ہے پھر اس وقت جو ہے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اب طلوع صبح سے پہلے اگر بالفرض انسان مجنب ہو جاتا ہے تو طلوع صبح سے پہلے غسل کرنا صحت صوم ماہ مبارک کا مقدمہ ہے، غسل کرنا صبح سے پہلے۔ اگر میں بیدار ہوا جان بوجھ کر صبح سے پہلے غسل نہیں کیا تو یہ غسل نہ کرنا اس کے دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر میں نے کہا روزہ آپ کا باطل ہے۔ ہاں نیند آ گئی ہے، سوئے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، آپ دوپہر کو بیدار ہوئے ہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں دوپہر سے پہلے، زوال سے پہلے، یہ پہلی نیت کی ہوئی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے صبح کی نماز ادا نہیں کرا، صبح کی وقت سے پہلے اگر غسل نہیں کیا تو روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ قبل از صبح غسل کرنا یہ مقدمہ مفوتہ ہے، کس کے لیے؟ صوم واجب کے۔ یہ 2 مثالیں، قطع مسافت بنسبت الی حج، غسل قبل از صبح ماہ مبارک، یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد چھٹی قسم جو ہے تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں مقدمہ عبادیہ اور مقدمہ غیر عبادی۔ غیر عبادیہ آجر مقدمہ بعض اوقات عبادی ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا کام ہے کہ جو کسی اور واجب کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں قصد قربت شرط ہے کہ اس کو قصد قربت کے ذریعے سے انجام دیا جائے۔ جس مقدمے میں قصد قربت اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے اس کو کہتے ہیں مقدمہ عبادیہ، اور جو واجب کا مقدمہ ہے لیکن آپ بے ای قصد کانا، کسی بھی قصد سے ہوں، قربت شرط نہیں ہے اس کے انجام دہی میں، اس کو کہتے ہیں مقدمہ غیر عبادیہ۔ کی مثال کہتے ہیں یہ طہارت ثلاثہ ہیں، وضو، تیمم اور غسل۔ جب تک آپ وضو میں قصد قربت نہیں کرتے آپ کا وضو صحیح، اگر آپ غسل میں قصد قربت ولو مستحب ہے آغا، قصد قربت رضائے خدا کے لیے انجام نہیں دیتے، آپ کا غسل باطل ہے، سارے دن نہاتے رہے، جب تک قصد قربت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کا قصد کرتے ہیں، اپنا بدن صاف کرنے کا قصد کرتے ہیں، لیکن قصد قربت نہیں ہے، آپ کا غسل صحیح۔ تیمم 1000 مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کر منہ پہ مارتے ادھر ادھر، جب تک رضائے خدا کے لیے تیمم قصد نہیں کرتے تیمم آپ کا صحیح۔
تیمم، وضو اور غسل، ان کو کہتے ہیں طہارات ثلاثہ. یہ تینوں کے تینوں مقدمہ ہے صحت صلات کے لیے. نماز واجب اس کے لیے مقدمہ ہے اس کی صحت کے لیے، تو ان تینوں کہیں گے مقدمہ عبادیہ. کپڑا دھونا، کپڑے کا پاک ہونا، نجاست لگی ہوئی ہے بالفرض، یہ کپڑے کا دھونا مقدمہ ہے صحت صلات کے لیے، کہ پاک کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تب آپ کی صحیح ہے. یہ طہارت ثوب، یہ مقدمہ ہے نماز واجب کی صحت کے لیے. لیکن آپ کپڑے کو دھوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ جو نجاست یا داغ لگا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے، کپڑا صاف ستھرا نظر آئے، لوگ خوش ہوں دیکھ کر، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے. ہاں آپ دھونا شروع کر دیتے ہیں، خدا کا تصور ہی نہیں ہے ذہن میں، کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا، ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مقدمہ غیر. ٹھیک ہے، سمجھ آئی. اچھا، بدن پر لگا ہوا تھا نجاست، میں نے کہا یار یہ مجھے کراہت آ رہی ہے، اس سے نفرت ہے، ذرا بھی نجاست لگ جائے میں اس کو دھوتا ہوں تاکہ مجھے بو نہ آئے، مجھے نفرت نہ ہو اس چیز سے، اپنے آپ سے. خدا کا قصد نہیں کیا، قصد قربت نہیں کیا، بدن پاک ہو جائے گا، ہو جائے گا. یہ ہے مقدمہ. ارے پنکھا چلا دیں، مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے بے چین نظر آ رہا ہے. آخری بات انشاءاللہ کل مقدمے کی ہوگی کہ یہ جو آپ ساری قسمیں بتا چکے ہیں، آیا شرعاً واجب ہے یا واجب نہیں. اب اس کے ڈیڈیکیٹر نہیں تو کیا کریں، اب شواں شو کرے گا. چلو دیکھ، الخامس تقسیمہ الی مفوتۃ وغیر مفوتات. مقدمہ تقسیم ہوتا ہے مفوتہ اور غیر مفوتہ کی طرف. المقدمۃ المفوتۃ عبارۃ عن المقدمۃ التي يحكم العقل بوجوب الاتيان بها قبل وجوب ذیہا. ہا کی ضمیر لٹائیں مقدمہ کی طرف، ذیہا یعنی ذیل مقدمہ. مقدمہ مفوتہ عبارت ہے اس مقدمے سے کہ عقل حکم کرے کہ اس مقدمے کو بجا لانا واجب ہے قبل اس کے کہ ذیل مقدمہ واجب ہو. فلو لم یاتی بہا قبلہ، اگر قبل وجوب ذیل مقدمہ اس مقدمے کو انجام نہ دیا گیا ہو، لما تمکنوا من الاتیان بالواجب فی وقت ہی، تو ممکن نہیں ہوگا واجب کو اس کے وقت میں انجام دینا. جیسے قطع المسافات، سفر طے کرنا حج کے لیے قبل حلول ایام ہی، قبل اس کے کہ ایام حج آئیں. ایام حج ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، یا بالفرض 7 ذی الحجہ سے اعمال حج شروع ہو جائے. حج واجب، عمرہ الگ پہلے کرنا پڑتا ہے، لیکن حج مثلا 7 سے یا 6 سے یا 8 سے شروع ہو جاتے ہیں. بناءً علی تأخر وجوب الحج، یہ کہتے ہیں یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ قبل کہاں کا ہے وہ، ادھر کہا ہے ہاں قبل وجوب ذیل مقدمہ، ذیل مقدمہ کے واجب ہونے سے پہلے. یعنی اگر ہم قائل ہوں کہ حج واجب ہوتی ہے جب ایام حج آئیں گے، وجوب حج کے ساتھ اس وقت اللہ، یہ ایک نظریہ تھا. کہتے ہیں بناءً علی تأخر وجوب الحج الی ان یحین وقتہ، اس فتوے کی بنا پر یا اس نظریے کی بنا پر کہ جو قائل ہیں کہ وجوب حج متأخر ہوتا ہے اس کے وقت آنے تک. حج کا وقت آئے گا تو وجوب حج کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا. فَبِمَا أَنَّ تَرْكَ قَطْعِ الْمُسَافَةِ، پس قطع مسافت کو چھوڑ دینا اس وقت قطع مسافت میں، قطع مسافت نہیں کرتے، یوجب فوت الواجب، یہ موجب سبب بنے گا واجب کے فوت ہونے کا. یعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتۃ، اس مقدمہ قطع مسافت کو کہیں گے مقدمہ مفوتہ. ومثلہ الاغتسال عن الجنابۃ، اور اسی قطع مسافت کی مثل ہے غسل جنابت کرنا کس کے لیے؟ روزے کے لیے. کب؟ قبل الفجر،
فجر کے طلوع ہونے سے پہلے۔ یعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتہ، یہ اغتسال کدھر گیا ہے، ہاں، وَإِلَّا لَفَسَدَ الصَّوْمُ، اگر آپ نے اغتسال غسل انجام نہ دیا تو روزہ اس دن کا فوت ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُفَوِّتًا لِلْوَاجِبِ، اس غسل کو ترک کرنا جو ہے یہ مقدمہ مفوتہ ہے، ترک کرنا مقدمہ مفوتہ ہے۔ السادس تقسیمہ الی مقدمۃ عبادیۃ وغیرہا، چھٹی تقسیم ہوتا ہے مقدمہ عبادی اور غیر عبادی کی طرف۔ ان الغالب علی المقدمۃ، کہتے ہیں غالباً جو مقدمات ہیں نا، سمجھ آئیے، ہی کونہا امراً غیر عبادی، اکثر مقدمات جو ہیں وہ غیر عبادی نہیں ہوتے۔ کتطہیر الثوب للصلاۃ و تطہیر البدن للصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ نماز کے لیے کپڑے کو دھونا اور حج کے لیے قطع مسافر۔ یہ جو سفر کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ بالحتیٰ اگر آپ قصد کرتے ہیں کہ میں ڈاکہ کرنے جا رہا ہوں، جہاز میں چڑھ کر جو ہے لوگوں کے جیبیں کاٹوں گا، یہ سفر کر رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں قطع مسافت حج کی طرف، یہ مقدمہ غیر عبادی ہے، آپ کا تو قصد ہی گناہ کا تھا، پھر بعد میں وہاں جا کر توبہ کر لی، حج کر لیا، ٹھیک ہے، حج آپ کا صحیح ہے۔ وَرُبَّمَا تَكُونُ عِبَادَةً وَمُقَدِّمَةً لِعِبَادَةٍ أُخْرَى، البتہ یہ میں نے جو ابھی عرض کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی عوامی آدمی یا کوئی عالم دین اس کو لے کر جو ہے غلط پراپاگنڈا کرے کہ جی ڈاکو خوش ہو جائیں کہ راستے میں جو ہے لوٹنا جائز ہے۔ نہیں، لوٹنا جائز نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا، یہ سفر حرام کا ہے، آپ کا یہ سفر ہی جائز نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ غیر عبادی ہے، یعنی عبادت شمار نہیں ہوگا، نہ یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، چونکہ لوٹنا کا قصد سے ارادہ، گناہ کے ارادے سے سفر کرنا ہی گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں، آپ کا سفر کیا ہے، معصیت کا سفر ہے، آپ کا روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے سفر کرنا صحیح ہے اور حج جو ہے وہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے گناہ معاف کرے، خدا ہو سکتا ہے گناہ ہی معاف نہ کرے، حج ہی قبول نہ کرے، اس سے غلط استفادہ نہ کیا جائے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر دے رہا تھا، ربما تکون عبادتاً و مقدمۃ لعبادۃ اخری، بعض اوقات وہ مقدمہ جو ہے مقدمہ عبادی ہوتا ہے اور مقدمہ ہوتا ہے ایک دوسری عبادت کا، بحیث لا تقع مقدمۃ الا اذا وقعت علی وجہ عبادی، کہتا ہے وہاں پر مقدمہ عبادی، وہاں پر کیا ہوگا، وہ مقدمہ واقعہ ہی نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ اس کو بنا بر قصد قربت انجام دیا جائے، واقعات یعنی واقعہ کیا جائے، علی وجہ عبادی یعنی قصد قربت۔ ومثالها منحصر فی الطہارات الثلاثہ، اس کی مثال 3 طہارتوں میں، اس کے علاوہ کوئی بھی مقدمہ عبادی نہیں، وضو، غسل اور تیمم، یہ مقدمہ عبادی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مقدمات کی قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں وہ سب کے سب غیر عبادی ہیں۔ بات سمجھ آ گیا جی؟ وصلی اللہ علی رسول۔